اچھی بحث کی ہے. میں ان کے علم میں تو اضافہ نہیں کر سکوں گا، البتہ ان کا خلاصہ آپ کو بتا دوں گا. ایک چیز ہوتی ہے حتمیت اور ایک ہوتی ہے ظنیت. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت یا کسی عبادت کو حتمی اس کی ابتدا ہم کسی گمان اور اندازوں پر نہیں رکھ سکتے. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کیلنڈر بنتا ہے یہ پہلے بھی بنتے رہے، وہ کیلنڈر سائنسی بنیاد پر ہوگا تو وہ معاون ہوگا، وہ اس کے لیے امر حقیقی نہیں ہوگا. جب وہ معاون ہوگا تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس میں ایک کام کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتائے ہیں اور پھر وہ بلا تکلف بتائے ہیں. کہا جی آپ چاند دیکھو، تو صحابی نے پوچھا جی اگر بادل ہوں؟ کوئی بات نہیں، اس میں تو لچک ہے نا، 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا، تو آپ اپنی گنتی پوری کرو. یعنی کتنی آسانی سے مسئلے کو حل کر دیا. اس کے تہ میں ضرور اوپر جا کر دیکھو ایسا نہیں کہا، یہ کہا کہ بھی آپ چاند دیکھو، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ابھی وہ بادل ہیں اور اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا تو آپ اپنی گنتی مکمل کرو. یہ 29 کا مہینہ نہیں ہے، 30 کا مہینہ ہے. ساتھ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ عقل اور شریعت کی جو یہاں تعبیر کی گئی ہے، مجھے تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف ہے کہ عقل تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے جو ہر ایک آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ شریعت کے ماتحت ہوتا ہے. ہم اس کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں عقل کی انتہا ختم ہوتی ہے وہاں شریعت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس کا معنی یہ قطع نہیں کہ عقل الگ ہے اور شریعت الگ ہے، اس میں تداخل بھی ہوگا. اور کس طرح تداخل ہوگا کہ بعض چیزیں آپ کو نظر ایسی آئیں گی کہ وہ عقل کے عین مطابق ہیں اور شریعت کی بھی عین مطابق ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ کی عقل پیچھے رہ جاتی ہے. جس طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ اگر عقل پر فیصلہ ہوتا تو جب میں موضوع پر مسح کرتا تو میں نیچے سے مسح کرتا کہ نیچے کچھ آلودگی لگی جاتی ہے، غبار لگتا ہے، لیکن مسح تو اوپر سے کیا جاتا ہے. اب یہ سوال کہ اوپر سے کس طرح مسح کیا جاتا ہے یہ عقل میں نہیں آئے گی، یہ شریعت میں آئے گی. آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ پورے بدن کو پھر نہیں دھوتے اور آپ چند اعضاء کو دھوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک تفصیلی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو، لیکن عرض یہ کرتا ہوں کہ عقل اور شریعت کی یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. عقل اور شریعت کی یہ تعبیر ہے کہ جہاں عقلاء کا عقل ختم ہوتا ہے وہاں الحمدللہ وہی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اندازے کے مطابق روزے کو جوڑ نہیں سکتے، ہم روزے کو کسی اندازوں سے نہیں جوڑ سکتے. روزہ ایک قطعی امر ہے اور اس قطعی امر کے اندر کوئی ظنیت نہیں چلتی. ہمارے یہ تمام پینلسٹ کو معلوم ہے کہ جب ہم فرض کی تعبیر کرتے ہیں، فرض کیسے کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے وہ قطعی دلالت بھی ہونا چاہیے اور قطعی ثبوت بھی ہونا چاہیے. دال کا مدلول پہ دلالت بھی قطعی ہو، کوئی شبہ نہ ہو، اور ثابت بھی وہ شبے کے بغیر ہو تو جا کے فرض ہوتا ہے. اور میرے تمام پینلسٹ علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہیں شبہ بن جاتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں، فرض نہیں کہتے. اس لیے اگر قطعی دلالت ہے اور ظنی ثبوت ہے، ثبوت ظنی نہیں ہے، تو اس کا پھر معنی یہ کہ واجب بن گیا ہے، جس کا فرق یہ بتایا جا رہا ہے کہ واجب کا انکار کو لازم نہیں تھا. میری رائے تو یہ ہے کہ آپ سائنس کے ذریعے معاونت تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن حتمی حکم نہیں کر سکتے. حتمی حکم کے لیے دوبارہ نبی علیہ السلام کے دامن میں جانا ہوگا کہ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. اگر آپ دیکھ کر آپ روزہ رکھو اور جیسے ہی آپ کو نظر نہ آئے تو آپ اپنی مدت مکمل کرو اور دیکھ کر آپ روزہ توڑو. ہمارے لیے فواد صاحب یا کسی اور سائنسدان یا وزیر کے زیادہ نبی علیہ السلام کی بات اہم ہے، اور اگر انہوں نے اس کا اصرار کیا تو میں آج سادیہ آپ کے چینل پر کہنا چاہتا ہوں کہ فواد اکیلا رہے گا اور پوری قوم علماء پر اعتماد کر کے انشاءاللہ روز اور افطار کا فیصلہ کریں گے. مفتی صاحب کی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ون لائنر پلیز، میں ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. نہیں، عقل کا جہاں تک ریشنل اپروچ کا ہے، ریزننگ تلاش کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. میرے خیال میں سائنٹیفک ٹول کو یوز کرنا بھی این شریعت کے مطابق ہے، شریعت نے ایمفیسائز کیا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرنا بھی شریعت کے مطابق. ہاں لیکن ساتھ ایک بات ہے نا، اب سائنس نے یہ ہمارے ہاں یہ آ گیا نا موبائل. اب یہ موبائل کسی قتل کیس میں معاون تو ہو سکتا ہے، گواہ تو نہیں ہو سکتا. اب تو ڈی این اے بھی گواہ مانا جاتا ہے. وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تو دیکھیں آپ اور میں بھی اس وقت جو ہے وہ سائنس کی ٹیکنالوجی کے تھرو یہاں پہ بیٹھے ہیں. سائنس روزے کے سادیہ روزے کے تعین کے لیے سائنس سٹیک ہولڈر نہیں ہے. علامہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کیا کوآپریٹ آپ 10 علامہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں. میں جو روزہ رکھوں گا سٹیک ہولڈر پر رہوں گا، وہ رویت پر. اس کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امکان کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا ایک اہم عبادت کو جو ہے ہم جو ہے نا شروع نہیں کر سکتے نہ موقوف کر سکتے ہیں.
ہمیں اس کے لیے قطعی ثبوت چاہیے اور اس کے لیے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہ روایت بصری ہے اور ہمیں اسی کے اوپر انحصار کرنا چاہیے اور کیلنڈر جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا مسئلہ یہ ہوا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں نا شاید یہ بتا دیا گیا کہ اجتہاد میں اپنی انتہائی کوشش مذہب اور سائنس جو ہے سعدیہ ہم قرآن و سنت کے مکلف ہیں، سعدیہ ہم قرآن و سنت کے مکلف ہیں، ہم اس طرح کے عقل کی باتوں کے مکلف نہیں ہیں۔ بطور معاون آپ کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے، لیکن آپ اس کو سٹیک ہولڈر کر کے میری عبادت کا تعین کریں تو معاف کیجئے، مجھے معذرت کرنی پڑے گی۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، ڈاکٹر عمر ایاز عباسی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ That's all for tonight، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔